نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجا تھے۔ ان کے والد کا نام حران تھا۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش تربیت میں ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت حضرت لوط بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط سے فرمایا مصر سے ہجرت کر کے سدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم پھر واپس فلسطین چلے گئے اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سربلند فرماتے رہیں۔ سدوم اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور مسیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی بھی ایسی خوبی نہیں تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجود تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس قوم کا عمل اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس سے بھی زیادہ بے حیائی کی بات یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، فخر و مباحت کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، انہوں نے ان لوگوں کی بے حیائیوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی۔ ادب و نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور موعظت و نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے تم اتنے پاکیزہ ہو تو ہمارے بستی میں تمہارا کیا کام ہے؟ وہ لوگ کہتے اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاکیزہ ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط نے پھر ایک مرتبہ بڑی محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا کہ تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط کرنا بہت ہی برے اعمال ہے، اور وہ لوگ بڑی مجلسوں اور محفلوں میں اس کام کو انجام دینے لگے اور اس بات پہ شرمندہ ہونے کے بجائے اس پہ فخر کرنے لگے۔ قوم لوط نے اس نصیحت کو سنا اور غصے سے تلملا اٹھے اور کہنے لگے اے لوط، بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے۔ اگر تو واقعی ایسے قوم میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جاتا، اگر تو سچا ہے تو اللہ کا عذاب لا کر دکھا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر التجا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملنے کے بعد انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی سدوم میں داخل ہوئے۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی جو بستی کے کنارے پانی بھرنے کے لیے گئی تھی۔ فرشتے نے لڑکی سے پوچھا کہ ہم آج رات اس بستی میں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی بولی آپ ابھی یہیں رکیں، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔
لڑکی بھاگتی ہوئی اپنی والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی اور بتایا کہ بستی کے کنارے خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں جو کہ بستی میں آج رات رکنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو ساتھ اس لیے لے کر نہیں آئی کہ بستی کے لوگ انہیں دیکھتے ہی ان پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ میں نے اتنا خوبصورت انسان آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ویسے بھی بستی کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو منع کر کے رکھا تھا کہ کوئی بھی مہمان ان کے گھر نہیں رک سکتا۔ خیر، حضرت لوط علیہ السلام نے بستی کے کنارے گئے، انسانی شکل والے فرشتوں کو چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے، اور وہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ فرشتے نہایت ہی خوبصورت لڑکے کے شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کافروں سے ملی ہوئی تھی اور اس نے یہ راز جا کر بستی والوں کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ جو ہمارے قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تم لوگوں کے لیے جائز ہے، تم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو۔ لوط علیہ السلام کی یہ بات سن کر بستی کے لوگوں نے کہا، اے لوط، ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا، اور تم ہماری خواہش سے خوب واقف ہو۔ قوم لوط کی اس شرمناک جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ بے حیائی اور بدکاری کی راہ میں کس حد تک آگے نکل چکے تھے۔ جب قوم کے لوگ حضرت لوط کے گھر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا، لیکن وہ لوگ دیوار پر چڑھ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی۔ لیکن جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بے بس دیکھا تو انہوں نے اپنی حقیقت بتا دی کہ ہم کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج رات ہی اس بستی سے چلے جائیں، لیکن جب آپ کے ماننے والے اس بستی سے جائیں تو اس بستی کو مڑ کر مت دیکھنا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام رات کو ہی اپنے اہل و عیال کو لے کر بستی سے نکل پڑے۔ ان کی بیوی وائلا بھی ان کے ساتھ تھی۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا اور وہ سارے لوگ جو باہر جمع تھے اندھے ہو گئے۔ یہ عذاب الہی صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے باہر جمع تھے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے لوط علیہ السلام سے ان کی مہمانوں کو لینا چاہا تو میں نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان بستی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی حکم سے زمین سے اکھاڑا اور اپنے بازوؤں میں رکھ کر آسمان میں لے گئے، پھر ساری بستی کے لوگوں کو زمین پہ ہی مار ڈالا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں پہ پتھروں کی بارش کی، اور ہر پتھر پہ اس شخص کا نام لکھا تھا جس کو وہ جا گرتا تھا، اور اگر جو شخص بستی سے باہر تھا پھر وہ پتھر اسے اس جگہ جا کر لگا جہاں وہ موجود تھا۔ جب یہ عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، ایک پتھر آ کر اسے بھی لگا اور وہ وہیں پہ مر گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آن پڑا تو ہم نے بستیاں الٹ دی اور زمین پر کنکریوں کی بارش کر دی۔ الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ